پیلیو ڈائٹ، ویگن ڈائٹ، ڈیش ڈائٹ، میڈیٹرینین ڈائٹ، کیٹوجینک ڈائٹ، ڈیوکن ڈائٹ، ساؤتھ بیچ ڈائٹ، مائنڈ ڈائٹ، ایچ سی ڈی ڈائٹ، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہ کرو وہ نہ کرو۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا روزمرہ کی ایسی ڈائٹ پلان ویڈیوز اور کنٹینٹ سے بھرا پڑا ہے، پر لانگ رن اپ یعنی لمبی مدت میں دیکھیں تو ان ڈائٹ پلان سے آپ کو شدید نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اور ویکنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ماڈریٹ ڈائٹ پلان بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ ڈائبٹیز کی پریولنس یعنی پھیلاؤ پر پہلے ایک ون لائنر دیتا چلوں۔ آئی ڈی ایف ڈائبٹیز ایٹلس 2021 کی رپورٹ کے مطابق 10.5% افراد جن کی عمر 20 سے 79 سال ہے ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض کا شکار ہیں۔ تقریباً نصف افراد اس بات سے لا علم ہیں کہ وہ شوگر جیسے مرض کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2045 تک آئی ڈی ایف کی پروجیکشن سے پتہ چلتا ہے کہ 8 میں سے 1 افراد یعنی تقریباً 783 ملین افراد شوگر جیسے مرض کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، جو کہ 46% میں اضافہ ہے۔ شوگر سے سالانہ 40 لاکھ اموات ہوتی ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک ایسا ڈائٹ پلان تجویز کروں گا جو شوگر کو لانگ ٹرم کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، جس کا نام ہے پلانٹ بیسڈ ڈائٹ یعنی پودوں سے لی گئی غذا۔ یہ خوراک پودوں کے ذرائع سے حاصل کردہ کھانے پر مرکوز ہے۔ اس میں پھل، سبزیاں، ہول گرینز، دالیں، پھلیاں، گری دار میوے، بیج اور پروٹین کے متبادل جیسے سویا پروڈکٹ، ایووکاڈو، کینولا آئل اور زیتون کے تیل کی زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے۔ پلانٹس یعنی پودوں پر مبنی غذا میں فائبرز، اینٹی آکسیڈنٹس، میگنیزیم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس ڈائٹ میں زیادہ فائبرز خون میں گلوکوز کی سطح کو کم کرتے ہیں اور انسولین کی سینسٹیویٹی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائبرز آپ کو طویل عرصے تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس دلاتے ہیں اور اس طرح ویٹ لاس مینجمنٹ میں مدد کرتے ہیں۔ پولی فینل اور فلیوونائڈز جیسے اینٹی آکسیڈنٹس آنتوں میں گلوکوز کے ابزارپشن کو روکتے ہیں، انسولین کے اخراج کو متحرک کرتے ہیں، جگر کے گلوکوز آؤٹ پٹ کو بھی کم کرتے ہیں اور مسل سیلز تک گلوکوز اپٹیک یعنی گلوکوز کی ڈیلیوری میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ پلانٹس پر مبنی کھانے وائٹامنز، منرل سے بھرپور اور کم کیلوریز اور کم سیچوریٹڈ فیٹس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کی خوراک اینیمل بیسڈ فوڈز یعنی جانور پر مبنی کھانے سے پاک ہوگی۔ ویگن یا ویجیٹیرین یعنی سبزی خور کے برعکس، جس میں آپ کو سبزیوں اور پودوں پر مبنی پروٹین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس پلانٹ بیسڈ فوڈز پر آپ جانوروں کی مصنوعات کو محدود مقدار میں یا کچھ پورشن میں پروٹین اور فیٹس کے سورس کے لیے کھا سکتے ہیں۔ اس ڈائٹ پلان میں آپ کا کھانا پلانٹ بیسڈ فوڈز کے گرد مرکوز رہنا چاہیے۔ اینیمل بیسڈ فوڈز کو کم مقدار میں یعنی خاص پروپورشن میں کھائیں، جیسے ڈیری پروڈکٹس، انڈے، پولٹری، گوشت اور سی فوڈ جیسی غذائیں پلانٹ بیسڈ فوڈز کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کھانے یا پلیٹ کا 2/3 حصہ پلانٹ بیسڈ فوڈز اور باقی 1/3 چکن یا مچھلی جیسے لین پروٹین یا میٹ جیسے پروٹینز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ویگن یا ویجیٹیرین ڈائٹ کی طرح آپ کو اپنے آپ کو صرف پودوں یا سبزیوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ صرف سبزیوں پر انحصار کرتے ہوئے آپ کو بعض نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اینیمل پروٹین کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کو وائٹامن B12، کیلشیم، آئرن، زنک، پروٹین، وائٹامن ڈی، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اینیمل سورس سے لیے گئے یہ فیٹس ہمارے فیٹ سولوبل وائٹامنز جیسا کہ وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای کی ہمارے باڈی ٹیشوز میں ابزارپشن کرنے میں سب سے اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لیں کہ شوگر کے لیے ایک بیلنس ڈائٹ میں ہماری خوراک کا 35% یا اس سے کم فیٹس پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ان فیٹس میں ہماری روزمرہ کی ٹوٹل انرجی کنزمپشن کا 10% سیچوریٹڈ فیٹ، 10% پولی سیچوریٹڈ فیٹس اور 20% یا اس سے کم مونو سیچوریٹڈ فیٹس پر مشتمل ہونا چاہیے۔ سیچوریٹڈ فیٹس کی ایوریج مقدار ایک دن میں مردوں کے لیے 30 گرام اور خواتین کے لیے 20 گرام پر ڈے ہونی چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس کی بات کریں تو چونکہ یہ بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھاتے ہیں، اس لیے آپ کا گول ہونا چاہیے کہ آپ پورے دن کی ڈائٹ کا 130 سے 143 گرام کی حد تک کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کریں۔ کیلوریز ڈیفیسٹ یا ہائپو کیلورک ڈائٹ کی وجہ سے ایڈیپوز ٹیشوز میں کمی،
خون میں فری فیٹی ایسیڈز کی سطح کو کم کرتی ہے، جو جگر کے میٹابولیزم پر ان کے اثرات کو کم کرتی ہے، جس سے جگر کے پاتھ ویز انسولین کے لیے زیادہ رسپانسیو ہو جاتے ہیں، جس سے انسولین ریزسٹنس میں کمی، بہتر گلائسیمک کنٹرول اور لپڈز کنٹرول کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ جو بھی ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہوں، اپنی کیلریز کو کاؤنٹ میں رکھیں۔ واحد کیلریز ریسٹرکشن یا کیلریز ڈیفیسٹ کے ذریعے آپ اپنے شوگر لیول پر قابو پا سکتے ہیں۔ خوراک میں مسلسل 500 سے 1000 کیلریز میں کمی ایک شخص کو ہر ہفتے 1 سے 2 پاؤنڈ یعنی 0.04 سے 0.9 کلو گرام یعنی تقریباً 1 کلو وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور وزن میں ہر 1 کلو گرام میں کمی آپ کے HbA1c میں 0.1% تک کمی کرتی ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ آپ روزمرہ میں آسانی سے کیلری کیلکولیٹر یا نیوٹریشنکس ایپ یا اس طرح کی دیگر ایپس کے ذریعے اپنے ڈیلی کیلری کاؤنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا لانگ ٹرم ڈائبٹیز ریمیشن یا شوگر سے نجات کے لیے اور اپنے HbA1c کو ہمیشہ کے لیے 6.5 یا اس سے کم رکھنے کے لیے صرف صحت مند عادات اپنائیں۔ کیلریز کی مقدار میں کمی اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کا ڈائٹ میں خاص پورشن میں استعمال اور ریفائنڈ شوگر یعنی چینی سے بنی ہوئی غذاؤں سے مکمل پرہیز کر کے آپ شوگر جیسے مہلک مرض سے مکمل چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ترغیب میری، فیصلہ آپ کا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انسٹرکشنل ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔